پودے تھے، ساتھ ناریل کے پیڑ تھے، اور اس کے ساتھ وہ انناس کے پھل دھاگا باندھ کے لٹکائے ہوئے تھے. تو اندر اس کے ایزل لگے تھے اور بہت ساری پینٹنگز اس کی وہاں تھی موجود. تو ہم بیٹھ گئے، وہ کچھ باتیں کرنے لگا کچھ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھنے لگا، کچھ اپنی بات بتانے لگا. تو غلام عباس نے کہا کہ آپ یہاں ہیں، آپ وہاں آئیں ٹیکسلا میں. تو ٹیکسلا تو آپ کا بہت مرکزی مقام ہے، وہ تو بدھوں کا اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی. کہنے لگا میں ایک دفعہ گیا تھا لیکن زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا، میں سرکپ جانا چاہتا ہوں. کیا سرکپ؟ انہوں نے کہا سرکپ موجود ہے، آپ آئیے وہاں آ کے پھر یونیورسٹی کھولیے، اور آپ کے اسٹوپاز ویسے موجود ہیں، اور آپ کے وہ کیوبیکل جہاں ٹھہرا کرتے تھے فاضل لوگ وہ بھی موجود ہیں، ان کو بنایا ہوا. یہ ایسی باتیں کرتے. تو چونکہ وہ پینٹر تھا، خواتین و حضرات، اس کی پینٹنگز دیوار کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی اور ایک آدھ ایزل کے اوپر بھی تھا. اور ہمیں یہ دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ جو بھی تصویریں بنائی تھیں اس نے، وہ ساری کی ساری سفید تھی، ان کے اوپر کوئی نقش نہیں تھا. گولڈن فریم میں جڑی ہوئی لیکن کینوس تنے ہوئے اور بے حد شفاف اور براق، اور اس کے اوپر کوئی نقش نہیں. تو کہنے لگا کہ یہ میری پینٹنگز ہیں اور میں بس میری ساری محبت یہی ہے. اب آپ تو وکالت کرتے ہیں، میں سارے. اب ہم حیران بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ پینٹنگ کہاں سے بن گئی. تو ہماری حیرانی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ نقش کی طرف نہ جائیں، تصویر کی طرف نہ جائیں، پینٹنگ کے عمل کی طرف جائیں. میں پینٹنگ کے عمل سے محبت کرتا ہوں. یہ بات مجھے اکثر اس کی کانوں میں گونجتی رہتی ہے. میں تصویر سے یا نقش سے محبت نہیں کرتا. میں اپنا برش لیتا ہوں، اسے دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور سوکھے ہوئے برش کے ساتھ میں اس کے اوپر بناتا ہوں جو چیز میں چاہتا ہوں، مجھے نظر آتی ہے. میرا یہ جو عمل ہے، یہ پروسیس ہے، یہی میری محبت ہے. اب ہم جیسے لوگوں کے لیے اس بات کو برداشت کرنا یا اس کو ہضم کرنا بہت مشکل تھا. تو پھر غلام عباس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ شاید یہ بیچارہ نہیں جانتا، چونکہ جسے ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہوتی ہے، کچھ بھی چیز بنا لو تو کہہ دو یہ فلاں چیز ہے، تو کچھ ایسے ہی یہ ہوگا. تھوڑی دیر بعد اٹھا کہنے لگا کہ میں اپنی پرانی زمانہ جاہلیت کی بھی آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. جب وہ اندر سے خواتین و حضرات اٹھا کے لایا تصویریں، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت تصویریں، وہ تھے اسٹل لائف کی، پھلوں کی تشت میں رکھے ہوئے، اور بے شمار تصویریں جو تھی وہ ہاتھیوں کی تھی. بہت خوبصورت، بڑا ہاتھی، چھوٹا ہاتھی، ایک دوسرے کے پیچھے. وہ ہاتھی جو اپنا بغیر استری کیا ہوا لباس پہن کے چلتے پھرتے ہیں نا، ویسے ہاتھی. تو وہ چلے پھر رہے تھے اس میں، جیسے زین العابدین کسی زمانے میں کبوں کی تصویریں بناتا تھا، اسی انداز میں اس کی ہاتھیوں کی. کہنے لگا لیکن میں یہ چھوڑ چکا ہوں، یہ آپ ان کو دیکھیں. کہنے لگا تو میں نے کہا یہ سفید کینوس میں فریم میں جڑے ہوئے جو کینوس ہیں، تو یہ 1 2 3 4 آپ نے لٹکائے ہیں. کہنے لگا یہ میں نے سیکوینس میں لٹکائے ہیں، ان کے معنی یہ مت سمجھیے کہ ایسے خالی ہیں. میں نے کہا اگر میں ان کو بدل دوں تو کہنے لگا میری طبیعت بے چین ہو جائے گی، میں اندر جاتا ہوں، آپ انہیں بدل دوں تو میں گھبرا جاؤں گا، میں پھر انہیں سیکوینس میں لگاؤں. یعنی ایک عجیب و غریب بات. تو یہ جب اس نے یہ سب کچھ کہا تو مجھے استاد جھنڈے خان کی بات یاد آ گئی کہ خالی کتنا اہم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، اور اس کا انسان کی روح کے ساتھ، اندر کے ساتھ کیسا تعلق ہو سکتا ہے. اور انسان اگر ذوق عمل کے ساتھ محبت کرتا ہو تو پھر وہ تصویر کو اتنی اہمیت ظاہر نہیں دیتا. تو راہل ایسا ہی تھا. ہم اس سے یہ باتیں بہت کرتے رہے کہ تم آنا، تم کو ٹیکسلا لے کے جائیں گے، لیکن ایک ایسی آنکھ، نظر لگانے والی آنکھ جو تھی وہ موجود تھی جس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا تھا. تو جب ہم باہر آئے اور واپس اپنے وہاں گئے تو عباس صاحب کہنے لگے غلام عباس کہ باہر چل کے کیکڑوں کو دیکھنا ہے. تو پھر ہمارا جھگڑا، ہم نے کہا نہیں اس وقت جوار ہے تو نہیں ہوں گے وہ. انہوں نے کہا نہیں اس وقت تو بھاٹا ہے. تو ہم نے کہا جو کچھ بھی ہے شام پڑ رہی ہے تو نہیں ہوں گے. اعجاز نے کہا کہ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کیکڑے آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ جمع ہوتے.
وہ ایک دیکھنے کی چیز ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے، دھوپ بڑھتی جاتی، وہ کیکڑے جمع ہوتے چلے جاتے. ہمارے پاس جیپ تو نہیں تھی، لیکن ہم نے خود اس وقت ہم قدرے جوان تھے، بھاگ کے دیکھا. تو جس طرح سے وہ کیکڑے ہمارے آگے بھاگے، وہ بھی ایک دیکھنے کو منظر تھا. یہ حسرت دل میں رہ گئی کہ جیپ بھگا کے پھر ان کا نظارہ کیا جائے کہ بھاجڑ کیسے مچتی اور بھاجڑ کے صحیح معنی کیا ہوتے. تو لوگ، میں جیسے کر رہا تھا، دور دور سے آتے تھے اور یہ بھاجڑ دیکھتے تھے. جب ہم کاکسس بازار سے لوٹے ہیں ڈھاکہ، تو ایک دن کے بعد ہماری روانگی تھی ڈھاکہ سے لاہور. ہم سارے جمع تھے، ہمارے میزبان بھی، ہم لوگ بھی، اور سارے مغموم سے کھڑے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. تو وہاں منیر نیازی نے بالکل ایک پھڈا ڈال دیا کہ میں تو نہیں جاتا، میں تو یہیں رہوں گا، میرا اصل میں یہی گھر ہے. ہم نے کہا تم یہاں کہاں رہو گے؟ اس نے کہا کہ میں سندر بن میں رہوں گا. وہ سندر بن دیکھ کے آ رہے. ہم نے کہا سندر بن تو بڑی خطرناک جگہ ہے. اس نے کہا میں نے وہ درخت دیکھ لیا ہے جہاں میں مچان بنا کر بیٹھوں گا اور اپنی آرام کی زندگی بسر کروں گا. اس سے خوبصورت پیاری جگہ پہ. ہم نے کہا مچان اونچی ہوگی تو تم بھوکوں مرو گے کیا؟ اس نے کہا اتنی اونچی ہوگی کہ ہاتھی جو ہے اس کی سونڈ پہنچ سکے گی اور ہاتھی مجھے خوراک پہنچاتا رہے گا. میں اس سے بھی دوستی لگا کر آیا ہوں. وہ بڑی دیر تک رہا سندر بن میں گا، تو وہ مجھے خوراک پہنچا دیا. یہ ساری باتیں اور ساری کہانیاں جتنی بھی اکٹھی ہوتی رہیں، جتنی مرتبہ ہم مشرقی پاکستان جاتے رہے اور محبتوں میں اضافے ہوتے رہے، لیکن ایک آنکھ ایسی تھی جو ان محبتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. اس کی اپنی سکیم بن رہی تھی، اس کے اپنے پلان تیار ہو رہے تھے کہ یہ محبتیں، یہ سندر بن میں رہنے والے منیر نیازی پوئٹ کا مقام، ہم اسے ایسے رہنے نہیں دیں گے. ان کا تہیہ تھا جس سے ہم غافل تھے، جس سے ہم نا آشنا تھے. تو یہ چلتا رہا معاملہ. لیکن میں اب دیکھتا ہوں کبھی کبھی منیر نیازی کی شاعری میں جو وہ یہاں بیٹھ کے کرتا ہے، اس میں بہت سی شعروں میں، نظموں میں وہی سندر بن کی گونج ہے جو آپ رات کے سندر بن کو محسوس کرتے ہیں. ویسا ہی خلا ہے، ویسا ہی آنکھ ہے اور ویسا ہی اودرا پن ہے. میں اسے اودرا ہوا شاعر کہتا ہوں. تو ہم ادیبوں کے اندر جنہوں نے کچھ لکھا یا نہ لکھا، جنہوں نے خالی کینوس بھی تیار کیے، ان کے کینوس کے اوپر وہ تصویریں موجود ہیں جو وہاں بنی، ہمارے ذہنوں میں، ہماری روح پر اتری، اور وہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ ابھر کے بالکل سامنے آ جاتی ہیں. جیسا کہ میں آج آپ کے سامنے آج کا دن اور آج کا موسم دیکھ کر اسے محسوس کر سکا ہوں. لیکن زندگی میں ایسے دن آتے رہتے، ایسے حالات، ایسی گھڑیاں، ایسی افتادیں بندے کے اوپر پڑتی رہتی ہے. بندہ برداشت کرتا رہتا ہے، اور یہی اس کا کمال ہے، اور یہی اس کا شرف ہے، اور یہی اس کا فخر ہے کہ وہ اسے برداشت کرتا رہے اور اپنے ذوق عمل کے اندر اسی استقامت اور اسی پائیداری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے جیسا کہ وہ عمل لے کر ابتدا میں جاری ہوا تھا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.